تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلاسل تصوف کی ابتدا اور انتہا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ان تمام سلاسل کی ابتدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ رب العزت کا قرآن ہے، اور انتہا بھی یہی ہے کہ ایک عام شخص اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع شروع کر دے۔ رنگ مختلف ہیں لیکن ابتدا اور انتہا یہی ہے۔ اس حوالے سے حضرت والد صاحب مدد ذلہ فرماتے ہیں کہ سب سلاسل حق ہیں، جیسے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہوتی ہے۔ دوسرے سلاسل میں لسانی ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ذکر قلبی پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسرے سلاسل کے حضرات ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں، جبکہ ہمارے حضرات اتباع سنت کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں۔ تمام سلاسل کی منزل ایک ہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیسے، تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ دیکھو پہاڑ کے چوٹی پر ایک محل بنا ہوا ہے اور اس کو جانے والے راستے مختلف ہیں، ایک ادھر سے جا رہا ہے، ایک دائیں سے، ایک بائیں سے، ایک پیچھے سے، ایک سامنے سے، تو راستے مختلف ہیں، منزل سب کی ایک ہی ہے کہ اس محل تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح یہ چاروں راستے، چاروں سلاسل مختلف نظر آتے ہیں لیکن ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ حقیقت میں آخر میں فرماتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو، ورنہ پھر تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو حقیقت میں اللہ رب العزت کی یاد ہے جو دل میں ہونی چاہیے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سلاسل کی بنیاد اور انتہا ایک ہے تو بنیادی اصول بھی ایک ہیں، تو پھر باقی سلاسل اور سلسلہ نقشبندیہ میں کیا فرق ہے؟ تو اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو نعمتوں سے نوازا، ایک نفس اور ایک قلب۔ نفس جو ہے یہ انسان کی خواہشات کا مقام ہے، بری ہوں یا اچھی، جو بھی خواہش ہے اس کا مقام نفس ہے۔ قلب جو ہے یہ انسان کے جذبات کا مقام ہے، غم کے جذبات ہوں، خوشی کے جذبات ہوں، غمی کے جذبات ہوں، اس کا مقام قلب ہے۔ تو اسی طرح انسان کی اصلاح کے بھی دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ کہ انسان اپنے نفس کو سدھار لے، اس کا تزکیہ کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو سنوار لے اور اس کو سیدھا کر لے۔ تو یہ دو طریقے ہی اصلاح کے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نقشبند نے لکھا کہ پہلے جو سلوک تھا وہ متقدمین کا سلوک تھا، یعنی کہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ امت کے پہلے حصے میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خوب اعلیٰ درجات سے نوازا۔ لیکن یہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے یہ متاخرین کا سلوک کہلاتا ہے۔ امت کے آخری حصے میں کمزور لوگ ہوں گے، مجاہدہ کم کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سلوک کو، اس سلسلے کو قبولیت دی، اور اس سلسلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے تصفیہ قلب فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا جس سلسلہ تصوف سے تعلق ہے اس کا نام سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہے۔ یہ سلسلۃ الذہب یعنی کہ سونے کی کڑیوں کا بنا ہوا سلسلہ ہے۔ سلسلے کا مطلب ہوتا ہے زنجیر، جیسے زنجیر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، اسی طرح مشائخ کے دل ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سلسلہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بیعت کرتا ہے تو اس کا دل روحانی طور پر اپنے شیخ کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، پھر ان کا دل اپنے شیخ کے ساتھ نتھی ہوتا ہے، ان کا دل اپنے شیخ کے ساتھ، اور یہ سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں، جیسے لوگ اپنے شجرے لکھتے ہیں نا جی، ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، اسی طرح یہ سلسلے بھی جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک روحانیت کے، یہ باقاعدہ طور پر منظم طور پر لکھے گئے ہیں۔ اگر اس عاجز کو کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنا سلسلہ پڑھا جائے تو بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہم کن مشائخ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔